بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و حاضرین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ اللہ کریم آپ کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ آج ہم حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بدعا کے حوالے سے سنیں گے۔ اہل تشیع کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ملا باقر مجلسی جاء العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 میں لکھتا ہے کہ جو اہل تشیع ماتم کرتے ہیں ان پر یہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدعا دی ہے جو قیامت تک یہ اپنا سینہ پیٹتے رہیں گے۔ جب اسیران کربلا کو امیر شام یزید ناہنجار کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ یزید کے دربار میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تاریخی خطبہ۔ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا کردار بہت اہم ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد وہ دمشق لے جائیں گی جہاں یزید بن معاویہ کے دربار میں دیا گیا ان کا خطبہ بہت مشہور ہوا۔ یزید کی محفل میں جب زینب رضی اللہ تعالی کی نظر اپنے بھائی کے خون آلود سر پر پڑی تو انہوں نے جو غمناک آواز میں فریاد کی جس سے سب لوگوں کے دل دہل گئے۔ آپ نے فرمایا تھا، اے حسین، اے محبوب خدا، اے مکہ و مینا کے بیٹے، اے فاطمہ سیدہ زہرا نساء العالمین کے بیٹے، اے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے۔ راوی کہتے ہیں، اس واقعہ کو نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم بی بی زینب کی آواز سے وہ تمام لوگ رونے لگے جو یزید کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یزید اس طرح خاموش بیٹھا ہوا تھا جس طرح اس کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ یزید نے خیزران کی لکڑی لانے کا حکم دیا، پھر یزید نے اس لکڑی کو امام حسین کے لبوں اور دانتوں پر لگایا۔ ابو ذرا اسلمی جو صحابی رسول تھے وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا، یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، کیا تو اس چھڑی سے فرزند فاطمہ کے دندان مبارک پر مار رہا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حسن کے لبوں اور دندان مبارک کو بوسہ دیتے تھے اور فرماتے تھے، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو، جو تمہیں قتل کرے خدا اسے قتل کرے اور اس پر لعنت کرے اور اس کے لیے جہنم کو آمادہ کرے، وہ بہت خراب جگہ ہے۔ یزید غصے میں چیخنے لگا اور حکم دیا، اس صحابی رسول کو باہر نکال دو۔ یزید نے جب امام حسین کے دندان پر چھری پھیری، بے حرمتی کرنا شروع کی تو حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا سے نہ رہا گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر وسیع خطبہ فرمایا۔ چند باتیں ہم اس خطبے کی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبہ اللہ کے نام سے شروع کیا۔ فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر اور ان کی پاکیزہ عطرت و اہل بیت پر۔ فرمایا، اما بعد، بالآخر ان لوگوں کا انجام برا ہے جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے خدا کی آیات کی تکذیب کی اور آیات پروردگار کا مذاق اڑایا۔ اے یزیدیو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو تم خدا کی بارگاہ میں سرفراز ہوئے، ہم رسوا ہوئے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا تیرا خیال میں ہم مظلوم ہیں؟ ہم ذلیل ہوئے، تو ظالم بن گیا، تیرا سر جھک گیا، تو سمجھتا ہے ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہوگا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے اور مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے۔ خلافت کے ہمارے مسئلہ حقوق کو غصب کر کے خوشی و سرور کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلطی سوچ پر مغرور نہ ہو، ہوش کی سانس لے۔ کیا تو نے خدا کا یہ فرمان بھلا دیا؟ حق کا انکار کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم جو انہیں مہلت دیتے ہیں یہ ان کے حق میں بھلائی ہے۔ ہم نے انہیں مہلت اس لیے دیتے ہیں وہ گناہوں میں زیادتی کریں
اور ان کے لیے خوار کرنے والا عذاب تیار ہے۔ اے یزید، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات اور لونڈیوں کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں بٹھا رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول خدا کی صاحبزادیوں کو سربرہنہ در بدر پھرایا؟ تو نے سید زادوں کی عصمت دری کی اور ان کی بے حرمتی کی۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول خدا کی صاحبزادیوں کو بے نقاب کر کے شہر بشر پھرایا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا والے رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوم کا حق انہیں دلائے گا۔ اے یزید، یاد رکھ، خدا آل رسول پاک کا تجھ سے انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا، انہیں امن و سکون کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا۔ خدا کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق کھاتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ شیطان کے ہم نوا اور بدنام لوگوں نے رحمان کے سپاہیوں اور پاک باز لوگوں کو تہ تیغ کر ڈالا، اور ابھی تک اس شیطانی ٹولے کے ہاتھوں سے ہمارے پاک خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان کے ناپاک دہن ہمارے گوشت چبانے میں مصروف ہیں، اور صحرا کے بھیڑیے ان پاک باز شہیدوں کی مظلوم لاشوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، اور جنگل کے نجس درندے ان پاکیزہ جسموں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اے یزید، جتنا چاہے مکر و فریب کر لے، پھر بھی کوشش کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکے گا، اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ آثار محو کر سکے گا۔ تو یہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے، ظاہر سازی کے ذریعے ہماری شان و منزل کو پالے گا۔ تو نے جس گناہ نے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا یہ نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی، تیرے سب ساتھی تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس نہ رہیں گے، جہاں تک کہ تیری جسم کو کیڑے کھائیں گے۔ تجھے قبر و حشر میں ظلم و ستم والا پکارا جائے گا۔ اے ظالم بدبخت، جا، تجھے ایک سیدہ کی بددعا ہے، قیامت تک تو اور تیرے چہیتے اپنے ہاتھوں سے جسم پیٹیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ الفاظ تھے جو یزید کے دربار میں کہے گئے۔ ہاں سامعین ذرا غور فرمائیے، انہی الفاظ کو آج دیکھو تو ہر جانب وہی الفاظ کا چرچا ہو رہا ہے۔ شیعہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے کو نوچے تو یہ سمجھو کہ سیدہ کی بددعا ہے۔ شیعہ اگر اپنے ہاتھوں سے زنجیروں اپنے بدن کو مارے تو سمجھ جاؤ یہ سیدہ کی بددعا ہے۔ اور یزید ناہنجار نے، اس ناپاک شخص نے اہل بیت طہار کے اپنے رویے سے کالے کپڑے پہن کے ماتم کر کے اس نے ایک مرتبہ سیدہ طیبہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمدردی لینا چاہی، لیکن سیدہ نے کہہ دیا تھا، اے یزید تو قیامت تک سینہ پیٹے گا۔ آج یزید کے بیٹے، آج یزید کے ہم نوا، آج یزید کے چاہنے والے امام یاری مقام کے نام پر اپنے ماتم کے ذریعے سینہ پیٹتے ہیں۔ اگر اتنے ہی تم امام حسین کے پکے سچے ہمواری بننا چاہتے ہو، پھر یہ کیا ہوا؟ کیا میری امام نے خود اپنے آپ کو چھریاں لگائی تھی، خود اپنا سینہ پیٹا تھا، خود جناب اپنے اوپر نیزے چلائے تھے؟ کیا میرے حسین نے خود اپنے اوپر جناب تیر خود چلائے تھے؟ نہیں، یزیدی فوجوں نے چلائے تھے۔ تو پھر تم اپنے ہاتھوں سے ماتم کیوں کرتے ہو؟ کسی کو دو نا، وہ تمہیں تیر لگائے، ارے کسی کو چھریاں پکڑاؤ، وہ تمہیں چھریاں مارے، اگر کسی کو تیر تو پکڑاؤ، سامنے کھڑا تو نیزہ کسی کو دو اور سامنے کھڑا ہو، پھر پتہ لگے تو کتنا حسینی ہے۔ اس لیے آج جو یزیدی نسل پیٹ رہی ہے، یہ سیدہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بددعا ہے۔ سلام ہو آل رسول پر، سلام ہو ان فرزندان رسول پر، اور سلام ہو ان دختران رسول پر جو صبر و رضا والے تھے، جنہوں نے صبر کیا، جنہوں نے شکر کیا، جنہوں نے اتنے سارے مظالم ڈھائے جانے کے باوجود بھی حق کا رستہ نہیں چھوڑا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، حیا کا دامن نہیں چھوڑا۔ ارے اے مسلمان،
یہ ہیں نبی کے گھر والے، یہ ہیں سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آل اولاد، جو شان و شوکت کے ساتھ اب بھی اہل ایمان کے دلوں میں اجاگر ہیں، زندہ ہیں، اب بھی ان کی شان و شوکت بلند ہے، بالا ہے۔ کوئی بھی یزید ناہنجار ان کی شان و شوکت کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سامعین، آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ جو چینل پر نئے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کا خیال جو ہے کمنٹ باکس میں لازمی فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔